اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، جس طرح کہ حضرت امام حسین العابدین علیہ السلام کے عنوان سے چند ویڈیوز ہماری آ چکی ہیں جو امام علیہ السلام کی حرمت پہ کچھ لوگ حملہ آور ہوئے ہیں اور نعوذ باللہ یزید کی بیعت اور اس طرح کے یہ امام کو اس سے متہم کیا گیا، تو اس حوالے سے ہم نے چند چیزیں آپ کی خدمت میں چند مطالب عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب اسی گفتگو میں مولانا کمیل مہدوی اپنی اس بات کو تقویت دینے کے لیے ایک اور بات بھی کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ امام محمد تقی علیہ السلام مأمون رشید کو امیر المومنین کہہ کے بلایا کرتے تھے، لہذا تو ہر معصوم نے کیا۔ حسن العیاری نے ایک روایت پیش کی ہے کہ چونکہ یہ دونوں ایک ہی لائن پہ کھڑے ہیں، ایک دوسرے کی سپورٹ میں ہیں، جو موقف اس کا ہے وہی اس کا ہے، تو حسن العیاری نے یہ کہا کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف نے فرمایا کہ میری جد میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کی گردن پر طاغوت کی بیعت کا توق نہ ہو سوائے میرے، کیونکہ مجھ تک کسی کی رسائی نہیں ہوئی۔ اب اس سے وہ بھی یہی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ صرف امام سجاد علیہ السلام نے، یعنی یہی روایت پیش کرنا، اس کا مطلب دلیل ہے کہ وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ سب نے نعوذ باللہ طاغوت کی بیعت کی ہے، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، پیچھے چلتے جائیں اور امیر المومنین علیہ السلام تک، ہر ایک کی طرف یہ بات۔ اب ان کو کون سمجھائے؟ تو یہاں پہ دو حصے آج کی گفتگو میں ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ وہ والی روایت کہ جو یہ کہا گیا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میری جد میں سے ہر ایک کی گردن پر یہ آیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ گردن پر بیعت کا توق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کیا معصومین نے بیعت کر لی تھی؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس سے یہ نتیجہ عکس کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو پھر ہمیں یہ سمجھا دیں کہ اہل البیت علیہ السلام کے گھروں کو جلایا گیا، انہیں قیدی کیا گیا، انہیں زہر دے کے تلوار سے مارا گیا، شہید کیا گیا، ان کی خواتین کو قیدی بنایا گیا، امام امیر المومنین علیہ السلام کی گردن میں رسی ڈالی گئی۔ نہج البلاغہ پڑھیں آپ، جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا پر 5 حملے کیے گئے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام مظلوم کربلا کی شہادت، یہ تو پھر شہادت کس بنا پہ ہوئی؟ جب انہوں نے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ گردن پر توق کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بیعت کر لی تھی، تو پھر شہادت ان کی کیوں ہوئی؟ ان پہ ظلم و ستم کیوں ہوئے؟ پھر تو ان کو نوازا جاتا، جیسے باقی لوگ بیعت کرتے تھے تو حکمران ان کو نوازتے تھے، تو پھر تو ان کو بھی نوازا جانا چاہیے تھا نا۔ لیکن ایجنڈا جب طاغوت کا ہو اور اعلی کار اندر کے لوگ ہوں تو پھر اسی طرح کی کمزور دلیلیں دے کر لوگوں کے ایمان کو زائل کرنے کی کوششیں اس طرح ہوتی ہیں۔ لیکن یہ انشاءاللہ تمہاری ایک تو تمہارے چہروں پر پڑے ہوئے نقاب دن بدن اترتے جا رہے ہیں، اور دوسرا انشاءاللہ یہ نہیں سمجھنا کہ ملت میں تم ملت میں ہو نہیں۔ جو بندہ اس طرح کی گفتگو کرتا ہے، اہل بیت کو متہم کرتا ہے، تو وہ کبھی بھی انشاءاللہ اس کا ملت سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ بہرحال آئیں دیکھتے ہیں کہ کیا بیعت کا توق گردن پر ہونے کا مطلب یہ کہ بیعت کر لی تھی، یا اس کا مطلب کچھ ہے؟ تو مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ بیعت کرے، مطلب یہ ہے کہ طاغوت ان سے بیعت کا تقاضا کرتا رہا ہے، نہ کہ بیعت کر لی تھی۔
اگر بیعت کر لیتے تو شہادتیں کیسی؟ اگر بیعت کر لیتے تو لاش امام حسین علیہ السلام کے بدن اطہر کو پامال کیوں کیا گیا؟ خیموں کو کیوں جلایا گیا؟ کسی بچے نے بھی بیعت نہیں کی، تم تو امام حسین علیہ السلام کی بات کرتے ہو۔ اس قافلے میں ایک بچے نے بھی، اور اتنی قیدیں تلخیاں برداشت کی ہیں، لیکن کسی بچے نے بھی رستے میں بھوکا پیاسا رہنا، ظالموں کا ظلم و ستم سہنا، یہ گوارا کیا؟ کون سا ظلم ہے جو اس قافلے پہ، ان بچوں پہ، خواتین پہ نہیں ہوا؟ لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ مولا اب کوئی نرمی دکھا دے۔ کسی بچے نے کوئی کہا ہو ہمت ہے تو دکھاؤ۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بیعت کا تقاضا کیا گیا ہے، نہ کہ آگے سے انہوں نے بیعت کے تقاضے کو قبول کیا اور اہل البیت نے طاغوت کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہو اور بیعت طاغوت کی کر لی ہو۔ اس لیے کہ وہ پچھلی گفتگو ساتھ میں لائیں، اس میں انشاءاللہ آپ کو اب آ جائیں کہ سرکار امام محمد تقی علیہ السلام کے متعلق جو مولانا کمیل مہدوی نے یہ کہا کہ وہ مامون الرشید کو امیر المومنین کہا کرتے تھے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ امیر المومنین کہہ کر اسی معنی میں امیر المومنین کہہ رہے ہیں جس معنی میں مولا متقیان امیر المومنین علیہ السلام ہے؟ آپ کو شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی آپ کو اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے؟ کہاں تک طاغوت کی نمک حلالی کرو گے تم؟ اس کو ذرا مومنین کرام ذرا حل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، اصول تفسیر ہے کہ جب بھی کوئی چیز روایت یا آیت آپ کے سامنے آئے تو اس ایک آیت یا ایک روایت حدیث سے آپ نتیجہ عکس نہیں کر سکتے جب تک اس موضوع کی تمام روایات کو آپ اکٹھا نہ کر لیں۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ امیر المومنین سرکار علی بن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ کسی کو کہنا جائز نہیں ہے، اہل البیت کی حدیث ہے۔ مولا امیر علیہ السلام خود فرماتے ہیں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں کہلوائے گا مگر وہی کہ جو جھوٹا ہوگا، جو امیر المومنین کہلوائے گا۔ اور پھر پانچویں مولا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے۔ تو حدیث ایک لمحے کے بعد میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس سے پہلے کہ اس موضوع کی تمام روایات اور تمام آیات کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور پھر ان سے ایک نتیجہ لیا جاتا ہے، نہ کہ ایک جملہ پکڑ لیں اور باقی سارا مکتب مذہب روایات احادیث ایک طرف ہوں اور آپ ایک جملہ لے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ اصول تفسیر یہ ہے کہ اس موضوع کی تمام احادیث، تو میں چند احادیث یہاں پہ پیش کرتا ہوں۔ ان میں ایک تو مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ میرے علاوہ کوئی بھی اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوائے گا تو وہ جھوٹا ہوگا، نمبر ایک۔ دوسرے نمبر پہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص بھی میرے دادا جان کے علاوہ اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوائے گا سمجھ لینا علت ابنا کا مریض بن چکا ہے، یعنی قوم لوط کے فعل کا عادی بن چکا ہے۔ یہ روایت آ گئی۔ اب دوسری طرف آ جائیں تو امام محمد تقی علیہ السلام مامون الرشید کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اسی معنی میں اس کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں جس معنی میں مولا متقیان سرکار علی بن ابی طالب علیہ السلام امیر المومنین ہے، اسی معنی میں ہے؟ ایسے نہیں ہے، بلکہ تمام روایات کو اکٹھا کریں، پھر اگر ممکن ہو تو جمع کریں، اگر جمع ممکن نہیں تو پھر اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ اس کی حیثیت کیا بنتی ہے۔ تو یہاں پہ میں عرض کروں گا کہ جمع کی چند قسمیں ہوتی ہیں، جمع تبرعی، جمع عرفی، جمع دلالی، چند قسمیں ہیں اصول الفقہ کے اندر۔ جمع تبرعی اس جمع کو کہتے ہیں
کہ جس میں ایسی ادلہ کہ جو آپس میں متعارض ہوں، ان ادلہ متعارضہ کے مدلولات کے درمیان جمع کرنا، اس تناسب سے کہ عرف کے نزدیک در حالی کے ایسے مورد میں کوئی قاعدہ اور کوئی ضابطہ مقرر نہیں ہوتا، یعنی وہ ادلہ کہ جو آپس میں ٹکراری ہوں، متعارض ہوں، اور ان کو جمع کرنے کی کوشش کی جائے، یہ جمع تبرعی ہوتا ہے۔ اور پھر اصول الفقہ کے اندر ہی یہ بھی ہوتا ہے من ہنا یکون ھذا النحو من الجمع ساکتا عن الحجیہ لعدم استنادہ الی الظہورات العرفیۃ والتي هي موضوع ادلۃ الحجیہ، کہ چونکہ ان کا استناد جو ہوتا ہے نا، یعنی ایسی دو ادلہ کہ جو آپس میں متعارض ہوں، ٹکراری ہوں، ان کے مدلولات کے درمیان جمع کرنا، جبکہ عرف میں ان کے جمع کرنے کا کوئی ضابطہ بھی مقرر نہ ہو، تو وہاں پہ بھی جمع کیا جائے تو اس کا وہ جمع جو ہے وہ حجت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا استناد جو ہوتا ہے نا، وہ ظہورات عرفیہ کی طرف نہیں ہوتا، اور ظہورات عرفیہ کا اصل موضوع ہی یعنی ادلہ حجیت ہے، یعنی وہ ادلہ کے جو حجت ہوتی ہیں اس موضوع سے وہ خارج ہوتا ہے۔ تو ایسی ادلہ کہ جو آپس میں ٹکراری ہوں اور ان کے مدلول کے درمیان جمع کرنا، یہ قاعدہ سن لے پہلے۔ ایک جمع عرفی ہے، جمع عرفی میں ادلہ متعارضہ کے مدلول کے درمیان جمع کیا جاتا ہے، لیکن وہ جو ادلہ آپس میں تعارض ان کا ہو رہا ہے وہ تعارض بدوی ہے، تعارض مستقر نہیں ہے۔ میں معافی چاہوں گا، تھوڑی سی اصطلاحی زبان آ رہی ہے مومنین کرام سے، لیکن ایک حل آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اس بنا پہ تھوڑا سا الفاظ اگر مشکل لگے تو معاف کر دینا، کہ ادلہ متعارضہ کے مدلولات کے درمیان جمع کرنا جمع عرفی کے تحت، کہ جہاں پہ ضابطہ مقرر ہو عرف میں، وہاں پہ یہ جمع جو ہے یہ ممکن ہے، چونکہ یہ تعارض جو ادلہ کے درمیان ہے، ان مدلولات کی ادلہ کے درمیان، یہ تعارض بدوی ہے، تعارض مستقر نہیں ہے۔ اگر ادلہ کے درمیان تعارض مستقر آ جائے تو جمع ممکن ہی نہیں ہوتا، پھر ایک کو چھوڑا جاتا ہے، ایک کو لیا جاتا ہے۔ لیکن جب تعارض بدوی ہو تو پھر وہ ظاہری طور پہ تعارض لگتا ہے، لیکن حقیقت میں تعارض ہوتا نہیں ہے۔ جیسے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ آیت مجیدہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم سے ضرور بضرور نعیم کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ امام علیہ السلام سے 5 اسناد کے ساتھ یہ حدیث منقول ہے کہ امام سے پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ من نعیم، اے رسالت امام کے بیٹے یہ نعیم کیا ہے؟ تو امام فرمایا یہ لباس ہے، یہ دولت ہے، یہ گھر ہے، اولاد ہے، آنکھیں ہیں، زبان ہے، صحت ہے، ہاتھ ہیں، یہ چیزیں ہیں، ان کا پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ اور حدیث بھی عام حدیث نہیں ہے، حدیث مستفیض ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ آیا تو امام سے بھی اسی نعیم کے لفظ کے متعلق پوچھا گیا۔ اچھا، اس حدیث کی بھی اتنی ہی اسناد ہیں، وہ بھی مستفیضہ حدیث ہے، یعنی علم الدرایت کے اعتبار سے ایک درجے کی حدیث ہے۔ لیکن امام صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ من نعیم، یا ابن رسول اللہ اے رسالت امام کے بیٹے نعیم کیا ہے جس کا قیامت کے دن ضرور پوچھا جائے گا؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں یا ولایت اہل البیت، ہم اہل بیت کی ولایت ہے،
جس کا ضرور پوچھا جانا ہے. اور یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کے بعد سوال کے بعد پھر سوال کوئی کیا بھی نہیں جائے گا, سوال ہی ختم ہو جائیں گے. کہا مولا وہ کیا معاملہ, اس کے بعد سوال ہے؟ فرمایا جب نعمتیں تمام ہو جائیں گی تو سوال بھی تمام ہو جائیں گے. تو ابتدائی طور پہ امام باقر علیہ السلام ایک ہی لفظ کا مطلب بتا رہے ہیں. نعیم کا لباس ہے, صحت ہے, آنکھیں ہیں, کان ہے, زبان ہے, ہاتھ ہے, دولت ہے, گھر ہے, یہ نعمت ہے. اور امام صادق علیہ السلام اسی لفظ کی مطلب اپنی امامت و ولایت بتا رہے ہیں, اس کا پوچھا جانا ہے. تو ابتدائی طور پہ تعارض لگتا ہے نا, تو یہاں پہ لیکن حقیقت میں دیکھیں تو یہ تعارض نہیں ہے, بس یہاں پہ جمع ممکن ہے. یہ جمع عرفی یہاں پہ کیا ہے, منطق کے اندر اس کو مفہوم مشکک کہتے ہیں. مفہوم مشکک یعنی جو درجہ بے درجہ. امام باقر علیہ السلام نے نعیم کے چھوٹے مصادیق کا تذکرہ کیا کہ لباس ہے, صحت ہے, دولت ہے, گھر ہے, آنکھیں ہیں, زبان ہے, کان ہیں, ہاتھ ہیں, یہ بدن ہے. یہ یہاں پہ صادق آل محمد نے سب سے بڑی نعمت کا تذکرہ کیا. یعنی یہ ہوگی نا جمع, یہ اس کو کہتے ہیں تشکیک دار ہونا, یہ جمع. تو اس ابتدائی طور پہ تعارض بدوی تھا لیکن حل ہو گیا. لیکن اگر ایسی ادلہ کہ جن کے درمیان تعارض ہو اور تعارض بدوی نہ ہو, تعارض مستقر ہو, تو وہاں جمع ممکن نہیں ہوتا. یہاں یہ جو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث کہ جو بھی میرے دادا جان کے علاوہ اپنے آپ کو, وہ بنو عباس کا ہو یا آج کے دور میں کوئی بندہ ہو, وہ اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوائے گا, تو مولا فرماتے سمجھ لینا وہ علت ابنا کا مریض بن چکا ہے. تو امام محمد تقی علیہ السلام اب اگر اس کو مامون کو کہتے ہیں تو وہ نہ وہ اس معنی میں نہیں کہہ رہے جس معنی میں مولا متقیان امیر المومنین علیہ السلام ہے, چونکہ مولا متقیان کو سرکار رسالت مآب کی احادیث کھڑی ہیں, شیعہ سنی کے نزدیک کھڑی ہیں کہ یہ امیر المومنین ہے. اور جب غدیر کے مقام پر مولا متقیان کا اعلان ولایت ہونے کے بعد مولا نے ایک خیمہ نصب کیا, اس کے 2 در رکھے, جس میں اپنے امت کو, صحاب کو حکم دیا کہ علی یہاں پہ بیٹھ جاؤ, ایک دروازے سے لوگ داخل ہو اور علی کو امیر المؤمنین کہہ کے سلام کرو, ان کی بیعت کرو, اور دوسرے دروازے سے نکلتے جاؤ. تو 1.25 لاکھ یا 70,000 یا 1,40,000 جتنے بھی ہیں صحابہ کرام ایک ایک ہو کے آتے رہے مولا متقیان کے, 3 دن تک امیر المومنین کہہ کے بیعت کرتے رہے. مامون الرشید کو اس معنی میں کہہ رہے ہیں؟ نہیں, اس معنی میں نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح سے یہ جمع تبرعی کے زمرے میں آ جائے گا کہ جس میں ایسی 2 ادلہ کہ جو آپس میں ٹکرا رہی ہیں, ان کے مدلول کو اکٹھا آپ کر رہے ہیں, آپ کے نزدیک یہ ہوگا, اس کو آپ اکٹھا کر رہے ہیں, جو بنتا نہیں ہے, جن کی حجیت اصلاً مسلم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا استناد ظہورات عرفیہ کی طرف ہی نہیں ہے. اچھا, اب میں اس کو آسان پیرائی میں اگر بیان کروں نا, تو اس کو امیر المومنین کہنے کا مطلب یہ کہ یہ بالکل ایسے ہے جیسے مثلا پاکستان میں الیکشن ہوا تو فارم 45 اور فارم 47, جو 45 پہ جیتے تھے وہ پیچھے رہ گئے, جو 47 والے تھے ان کی حکومت بن گئی. اب جو بن گئی ان میں پرائم منسٹر بھی ہے, اس میں وزیر خارجہ بھی ہے, وزیر دفاع بھی, سب ہیں, مطلب چیف منسٹر بھی بنے فارم 47 والے. یہ جو 47 والے ہیں, اب ان میں پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے, چیف منسٹر ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے. اس کو چیف منسٹر کہہ رہے ہیں آپ یا نہیں کہہ رہے؟ اس کو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں آپ یا نہیں کہہ رہے؟ کہہ رہے ہیں. بے شک واقع میں یہ ابھی جیتے ہوں, لیکن چونکہ معاشرے میں اور پاکستان میں اس کو کہا جا رہا ہے, اور وزیر اعظم کی کرسی پہ وہی بیٹھے, انہی کے سائن چل رہے ہیں, دستخط جو بھی معاہدہ ہوتا ہے
ہیڈ آف دا اسٹیٹ اسی کو سمجھا جا رہا ہے. وہ بے شک 47 والے ہیں, حقیقت میں وہ نہیں جیتے, لیکن کہاں تو جا رہا ہے نا. اسی طرح سے مولا امام محمد تقی علیہ السلام اگر کسی کو امیر المومنین کہتے ہیں تو وہ یوں ہی سمجھے جیسے 47 والا وزیر اعظم ہوتا ہے. یعنی چونکہ اس وقت جو حکمران ہوتا تھا وہ اپنے آپ کو کہلواتا ہی یوں تھا. اب آ جائیں, ایک تو یہ آپ کو عرض کرتا ہے, دوسرا اس کے اندر جو جم بندی ہو سکتی ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ میرے دادا جان کے علاوہ اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوائے گا, سمجھ لینا وہ علت ابنا کا مریض ہو چکا ہے. تو اس میں بعید ہی کوئی نہیں کہ امام تقی علیہ السلام اگر کسی کو کہہ رہے ہیں تو اسی معنی میں کہہ رہے ہوں, چونکہ جو بھی ان کے لقب پہ ڈاکہ ڈالے گا پھر وہ شریف النفس تو نہیں رہے گا, وہ محترم تو نہیں رہے گا, معظم معزز تو نہیں رہے گا. لذا اس بنا پہ آپ اس کو اجتماع امر و نہی کے باب میں چلے جائیں. اصول الفقہ کے اندر ایک بحث ہے کہ کسی اور کو کہنا جائز ہی نہیں ہے, اور پھر مولا کہہ رہے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ معاشرتی طور پہ ہے, نہ کہ اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے. شرعی حیثیت میں مولا متقیان امیر المومنین ہے, ان کے علاوہ کسی کو نہیں کہہ سکتے آپ. اسی طرح سے شرعی حیثیت یہ ہے, لیکن معاشرے میں کوئی غاصب ہے تو وہ اپنے آپ کو, جس طرح آپ اس کی مثال لیں حضرت یوسف علیہ السلام, جس وقت 2 بندے آتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں, تو یوسف علیہ السلام نے دونوں کو خواب کی, الگ الگ خواب دیکھا, دونوں کو خوابوں کی تعبیر بتائی, اور ایک کو کہا کہ تو جیل سے, قید خانے سے رہائی پائے گا. اور پھر آگے اسی سورہ یوسف کے اندر سرکار یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں یا صاحب السجن اما احدکما فیسکی ربہ خمرا. تو وہ تم میں سے ایک جو ہے وہ یہاں سے رہائی پائے گا اور اپنے مالک کو شراب پلائے گا. یہ اس کو خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں. وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ. جو دوسرا ہے اس کو پھانسی دی جائے گی اور اس کے سر پہ پرندے بیٹھے ہوئے اس کے سر دماغ کو کھا رہے ہوں گے. جب یہ حضرت نے کہا تو جس کو یہ کہا کہ تو جب رہائی پائے تو یہ بھی فرمایا اذکرنی عند ربک. سورہ یوسف کے اندر یہ قرآن حکیم میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے. یہ آیات میرے سامنے, اذکرنی عند ربک, تو نجات پائے تو وہ جو تیرا مالک ہے, یہ رب بمعنی مالک ہے, نہ کہ رب اس معنی میں ہے جس معنی میں خدا رب ہے, جس کے لیے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اب آپ کہنا شروع کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے سورہ یوسف کے اندر اس عزیز مصر کو رب کہا ہوا ہے, تو لہٰذا کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی رب کہنا شروع کرتے ہیں. جائز ہے یہ نعوذ باللہ؟ نہیں, ایسے نہیں ہے. یوسف علیہ السلام نے اسے اپنا رب نہیں کہا. وہ چونکہ اس وقت اس معاشرے میں, اس فساد شدہ معاشرے میں جو کہ بت پرست تھا, اس معاشرے کے اندر جو عزیز مصر ہوتا تھا وہ رب کہلواتا تھا. یہ فرعون بھی اسی سلسلے میں آیا, نمرود بھی اسی سلسلے میں آیا. یہ کیا رب حقیقی ہے؟ کیا یہ رب العالمین ہے؟ آپ یہ استدلال کر سکتے ہیں اس سے؟ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ خود سرکار یوسف علیہ السلامی مثلا یہ جو 2 آیات میں نے تھوڑا حصہ پڑھا 2 آیات کا, اسی سے پہلے غالباً آیت نمبر 39 ہے, اس میں
حضرت یوسف علیہ السلام انہی جیل کے قیدیوں کو کیا فرما رہے ہیں؟ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے میرے جیل کے ساتھیوں، یہ بتاؤ کیا مختلف رب جن کو تم مانتے ہو وہ بہتر ہے یا وہ رب بہتر ہے جو واحد بھی ہے قہار بھی ہے؟ تو یوسف علیہ السلام جس کو رب مانتے ہیں وہ رب العالمین ہے، لیکن وہ عزیز مصر کو بھی اس کا رب کہہ رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے یہ؟ کیا اس کو رب کہنا پھر جائز ہو گیا؟ نہیں، یہ معاشرے میں اس ملک میں اس طرح، جس طرح میں نے عرض کی کہ یہاں 47 والا بندہ بھی تو پرائم منسٹر ہے، تو پرائم منسٹر کے کرسی بھی بیٹھا ہوا ہے، وہی وزٹ کرتا ہے، وہی سائن کرتا ہے، اسی طریقے۔ تو کیا اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ جھوٹ بنا کر اہل البیت پہ تہمت نہ لگائیں کہ امام اپنی بات کو تقویت دینے کے لیے کہ امام تقی علیہ السلام مامون الرشید کو اسی معنی میں کہتے تھے جس معنی میں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری جد کے علاوہ جو بھی کہلوائے گا سمجھ لینا قوم لوط کے فعل کا عادی ہو چکا ہے۔ اگر جم کریں تو یہ بنتا ہے، امام تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو اگر امیر المومنین کہلواتا ہے تو پھر سمجھ لینا میری جد کا فرمان ہے علت ابنا کا مریض بن چکا ہے۔ یہ جم بندی۔ اسی طرح جس طرح یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو اس کا رب کہا، اپنا رب نہیں کہا۔ اپنا رب تو وہ پیچھے خود آیت نمبر سورہ یوسف میں سرکار فرما رہے ہیں کہ رب وہ ہے جو واحد بھی ہے قہار بھی ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ اسی طرح جب عزیز مصر کو اس کا رب کہہ کر اسے رب کہنا جائز نہیں ہے شرعی طور پر، شرعی رب تو نہیں ہے رب العالمین، اسی طرح سے امام محمد تقی علیہ السلام نے بھی اگر کہا ہے تو چونکہ معاشرتی طور پر وہ کہلواتا تھا اس بنا پہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ